نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وقد ورد في الحديث عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع من سنن المرسلين الحياء والتعطر والسواك والنكاح أو كما قال عليه الصلاة والسلام رواہ الترمذی۔ بزرگان محترم، آج نماز سے فراغت پر انشاءاللہ العزیز مجلس نکاح کا انعقاد ہوگا، لہذا مناسب یہ سمجھا کہ کچھ باتیں اسی تعلق سے آپ کی خدمت میں پیش کی جائے، رکھی جائے۔ بطور خاص دو باتیں رکھنی ہیں، دونوں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہیں۔ اس تعلق سے ماضی قریب میں ایک بڑے عالم دین گزرے ہیں سرزمین راندیر میں، حضرت مولانا احمد اللہ صاحب راندیری نور اللہ مرقدہ۔ حضرت کی عادت شریفہ یہ تھی کہ وعظ اور تقریر سے پہلے منظوم کلام پڑھا اور سنایا کرتے تھے۔ تو حضرت ہی کا ایک کلام جس میں اخیر میں سنت کا ذکر اور تذکرہ ہے، اولاً وہ آپ کی خدمت میں رکھنا ہے۔ حضرت سناتے تھے کہ مجلس ہے یہ کس کی جمی، مجلس ہے یہ کس کی جمی، محفل ہے یہ کیسی لگی، جلسہ ہے سیرت النبی بلغ العلا بکمالہ۔ آئے ہیں کتنی دور سے، آئے ہیں کتنی دور سے، مجلس بھری ہے نور سے، جلوہ ہے گویا طور سے، کشف الدجا بجمالہ۔ صدیق بھی با ایماں ہوئے، صدیق بھی با ایماں ہوئے، فاروق بھی قرباں ہوئے، شیدا علی عثمان ہوئے، حسنت جمیع خصالہ۔ دراصل یہ سنانا ہے جو آگے حضرت نے لکھا ہے، الفت نبی کی ہے اگر، الفت نبی کی ہے اگر، طاعت نبی کی جلد کر، سنت ہے سب سے خوب تر، صلو علیہ وآلہ۔ الفت نبی کی ہے اگر، طاعت نبی کی جلد کر، سنت ہے سب سے خوب تر، صلو علیہ وآلہ۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میں نے جو روایت آپ کے سامنے پڑھی وہ ترمذی شریف میں ہے، کتاب النکاح میں، روایت نمبر غالباً 1080 نمبر ہے۔ میزبان رسول حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے
کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 باتیں اور 4 کام، 4 چیزیں یہ تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی سنت ہے۔ نمبر 1 حیا، شرم، نمبر 2 خوشبو، نمبر 3 مسواک کا استعمال کرنا، اور نمبر 4 نکاح۔ علماء نے یہ لکھا ہے کہ کوئی مسلمان ان چاروں میں سے کسی ایک کو 2 3 4 جتنے بھی کام انجام دیتا ہے تو اس نے نہ یہ کہ صرف حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیا، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آقا نامدار تاجدار مدینہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی سنت پر گویا کہ اس نے عمل کیا۔ تو نکاح یہ ایک عظیم سنت ہے، اور سنت ہی وہ راہ ہے جو مجھے اور آپ کو اور ان الذین آمنوا کو منزل مقصود تک پہنچاتی ہے۔ منزل مقصود میری اور آپ کی اور تمام ایمان والوں کی کیا ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو جائے، اور اس کا مظہر یہ جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ راضی ہے تو اس کی علامت و نشانی یہ ہے کہ اس کے لیے جنت کا اعلان کہ بھئی یہ جنتی ہیں، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی علامت ہے، خوشنودی کی علامت ہے۔ تو شاعر یہ کہتا ہے کہ اگر منزل مقصود تک پہنچنا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانا ہوگا اور زندگیوں میں جگہ دینی ہوگی۔ شاعر کہتا ہے کہ نقش قدم نبی کے ہے جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہے جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں یہ سنت کے راستے۔ تو یہ سنت کے راستے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاتے ہیں۔ تو نکاح بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت ہے۔ آج کا یہ دور اور یہ ماحول جس میں میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، اور خاص طور سے جہاں پر ہم رہائش پذیر ہے، وہاں ایک ٹرینڈ چل رہا ہے کہ بغیر نکاح کے ساتھ میں رہنا، پارٹنر کے طور پر زندگی گزارنا۔ اسلام قطعاً اس کی اجازت نہیں دیتا، اسلام تو اس کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ جو بعض لوگ ایمان والے ہونے کے دعوے دار ہے لیکن اپنے آپ کو ماڈرن سمجھتے ہیں، ترقی یافتہ خیال کرتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ آپس میں منگنی طے ہو گئی، بات چل رہی ہے، اور دونوں کے گھر والے اس کی اجازت دیتے ہیں، ایک تو یہ کہ صراحتاً یا یہ کہ صراحتاً نہیں، لیکن چشم پوشی کرتے ہیں، پتہ ہے کہ ایسا ہو رہا ہے، دونوں کو ساتھ میں گھومنے دیتے ہیں، دونوں ساتھ میں گھوم رہے ہیں، کافی شاپ میں مل رہے ہیں اور کھانا کھا رہے ہیں۔ وہ کہنے لگے، ان سے پوچھا جائے کیوں، تو کہ ذرا آپس کی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے، ایک دوسرے کو کیا کر لے، ہم سمجھ لے، اور اس کے بعد تو کیا سمجھنے کے بعد، اچھا کیوں سمجھنا ہے کہ آگے چل کر طلاق نہ ہو، تو مجھے یہ بتائیے کہ کیا ایسے کپل نہیں ہیں، کرنا نہیں چاہیے، لیکن وہ ساتھ میں گھومیں شادی سے پہلے، نکاح سے پہلے، باوجود اس کے طلاق ہوا، تو تم کیسا سمجھے آپس میں؟ تو میں بتا یہ رہا تھا اس پر کہ ہمیشہ کے لیے ساتھ رہنا تو دور کی بات، اسلام قطعاً اس کی اجازت نہیں دیتا کہ کچھ عرصے کے لیے بھی بغیر نکاح کے لڑکا اور لڑکی
کھلے عام گھومتے رہے، کھاتے پیتے رہیں، کہیں ملتے رہے، اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ اگر آپس میں رہنا ہے تو یہ سنت والا راستہ ہے کہ نکاح عام حالت میں سنت ہے، لہذا اس پر عمل کرو اور آپس میں ساتھ میں رہو، زندگی گزارو۔ اس کے علاوہ جو بھی راہ ہے تو آدمی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا۔ شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ خلاف پیمبر کسے رہ گزید، خلاف پیمبر کسے رہ گزید، کہ ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید۔ مپندار سعدی کے راہ صفا، تواں رفت جز در پے مصطفیٰ۔ سعدی یہ کہتے ہیں علیہ الرحمہ، شیخ سعدی، کہ خلاف پیمبر کسے رہ گزید، کہ جو بھی آدمی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کر، راہ کو چھوڑ کر کسی اور راستے کو اختیار کرے گا، وہ منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا۔ منزل مقصود تک پہنچنا ہے تو کون سی راہ ہے؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت والی، کہ یہ راستہ جو ہے وہ خدا تک اور جنت تک جو ہے وہ پہنچانے والا ہے۔ پھر وہ آگے فرماتے ہیں مپندار سعدی کے راہ صفا، تواں رفت جز در پے مصطفیٰ۔ اگر کوئی یہ خیال کرتا ہے کہ میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ اور سنت کو چھوڑ کر کسی اور راہ کو میں اختیار کروں اور میں منزل مقصود تک پہنچ جاؤں، تو این خیالست و محالست و جنوں، کہ ایسا ہونے سے جو ہے وہ رہا۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی ہمیں من چاہی زندگی چھوڑ کر رب چاہی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہماری ذریت، ہماری جنریشن، ہماری آنے والی نسلوں کو بھی اللہ تبارک و تعالی اس راہ پر جو ہے وہ گامزن رکھے۔ لکھنے والے نے لکھا ہے کہ کی جس نے من مانی کی، یعنی جو نکاح نہیں کرتے ویسے ہی رہتے ہیں، تو یہ من مانی ہے۔ کی جس نے من مانی بات خدا کی نہیں مانی، کی جس نے من مانی بات خدا کی نہیں مانی، ہے یہ اس بات کی علامت کہ بہت کمزور ہے قوت ایمانی۔ خدا ہمیں ایسا ایمان دے، آمین کہہ دے، خدا ہمیں ایسا ایمان دے جو حکم خدا پہ جان دے، اور نفس و شیطان کی چال کو جو فوراً ہی ٹال دے۔ نہ کرے ہم پیروی زمانے کی، نہ کرے ہم پیروی زمانے کی، بلا وجہ بات کو گھمانے کی، کرے ہر عمل میں کوشش سنت رسول کو اپنانے کی۔ آمین۔ دوسری چیز، جیسے نکاح سنت ہے، ہمارے یہاں ایک چیز مشہور ہے، ہمارے حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دلیوی رحمۃ اللہ علیہ سنایا کرتے تھے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ مسلمانوں کو میٹھا میٹھا کھانے کی سنت بہت یاد ہے۔ حضرت کیا سناتے تھے کہ ہم مسلمانوں کو یہ بہت یاد ہے۔ کسی شوگر کے مریض کو، شکر کے مریض کو آپ کہو یہ نکاح ہے آج، مجھے نہیں معلوم کہ کھانا ابھی ہے یا شام میں، تو کوئی شکر کا مریض بھی ہو، آپ کہنا کہ باجی تمہیں تو شوگر છે તમારે નહીં ખાવાનું، کہ તને ખબર નહીં، આ તો સુન્નત ہے۔ ہاں، ہمارے میرے مشفق و کرم فرما احمد چچا پٹیل آشنا والے سعد اللہ صاحب ہمارے تشریف فرما ہے، حضرت نے اپنے دسترخوان پر مدعو کیا تھا، آم کا سیزن تھا اور احمد چچا کو شوگر ہائی رہتی تھی، تو وہ کھانے لگے آم، تو میں نے کہا کہ احمد چچا آپ کو تو ہائی شوگر ہے، نہیں کھانا چاہیے۔ میں نے کہا کہ مول صاحب کھائنے بھی مروانو، انہیں وگر کھائے بھی مروانو، کھائنے مرے رہا۔ تو خیر بہرحال کیا ہے کہ ہمیں یہ یاد ہے کہ میٹھا کھانا یہ سنت ہے،
حضرت فرماتے تھے کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو. حضرت فرماتے تھے کہ جیسے میٹھا کھانا اگر تم کہتے ہو کہ سنت ہے. ویسے روایت ہے ترمذی شریف میں، شمائل میں یہ روایت موجود ہے. امام ترمذی علیہ الرحمہ نے ذکر کی کہ کان یحب الحلوى والعسل او کما کان علیہ الصلاۃ والسلام، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہے، مفہوم ہے کہ شہد اور میٹھی چیز بہت پسند تھی. شہد اور میٹھی چیز یہ بہت پسند تھی. حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی علیہ الرحمہ نے اس روایت کو ذکر کرنے کے بعد ایک بڑی اچھی بات اور ایک اچھا عمدہ نقطہ تحریر فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضور کو میٹھا اس لیے پسند تھا، شیریں اس لیے پسند تھا کہ ہر آدمی کی فطرت اسی کو پسند کرتی ہے، اور نبی از اول تا آخر فطرت ہی پہ زندگی گزارتا ہے. یہ فطرت کا تقاضا ہے آدمی کا. اسی لیے میں نے کہا نہ شکر ہوگی، شوگر کا مریض ہوگا، پھر بھی کیوں، یہ آدمی کا نیچر ہے. تو فرمایا کہ اگر نیچر سلامت ہے تو اس کو پسند کرے گا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ہر نبی اپنی نیچر پر جو ہے وہ زندگی گزارتا ہے. حضرت مولانا محمد اسلم شیخو پوری نور اللہ مرقدہ نے ایک اور نقطہ لکھا. آپ جانتے ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شلوار کو پسند تو کیا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تو تھی، لیکن علماء یہ لکھتے ہیں کہ حضور نے کبھی زیب تن نہیں کیا، پہنا نہیں ہے. جیسے میں اور آپ پہنتے، پہنا نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو چادریں زیب تن کرتے تھے وہ ویسی ہی ہوتی تھی جیسے میں اور آپ حرمین شریفین اور خاص طور سے مکہ مکرمہ جو ہیں جاتے ہیں، عمرے کا سفر ہو یا حج کا سفر ہو، تو جو چادریں ہم ڈالتے ہیں ویسی. سلائی لگا ہوا کپڑا یعنی خاص حیثیت سے جو لگائی جاتی ہے اور ناپ کر بنایا جاتا ہے، وہ نہ میں اور آپ محرم پہن سکتے ہیں نہ حضور پہنتے تھے. تو وہاں نقطہ یہ لکھا کہ اگر سلائی کر کے بنایا جائے، ناپ کر بنایا جائے، تو وہ پھر فطرت پر اور نیچر پر نہیں ہے، اور نبی کی زندگی نیچر پر گزرتی ہے. لہذا نبی نے چادر بھی جو ڈالی وہ وہی ڈالی کہ جو نیچرل تھی اور فطری تھی. وہ کوئی ایسی چیز بدن پر جو ہے استعمال نہیں کرتے تھے. خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ میٹھا میٹھا بولنا یہ بھی آقا کی سنت ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، شمائل میں پڑھ لیجئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سخت کلامی نہیں کرتے تھے. ہاں استثناء اپواد ہر جگہ ہوتا ہے، خاص مواقع ایسے آ جاتے ہیں کہ آدمی کو وہ چیز کرنا پڑتی ہے، لیکن حضور کی سنت جسے کہا جائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عام حالت میں زندگی کو اگر ہم دیکھیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نرم اور میٹھی گفتگو جو ہے وہ کی ہے. اور نکاح کے موقع پر جو آیات تلاوت کی جاتی ہیں ان میں ایک آیت کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. یہ آیت کیوں رکھی، کیوں تلاوت کی جاتی ہے؟ تو علماء نے یہ لکھا کہ اس کی حکمت اور راز یہ ہے کہ زیادہ تر ازدواجی زندگی میں جو جھگڑے ہوتے ہیں، جو لڑائیاں ہوتی ہے، جو فساد ہوتے ہیں، اور اللہ نہ کرے پھر بات طلاق تک پہنچتی ہے، فرمایا اس کی ایک بڑی وجہ زبان کا غلط استعمال ہے. زبان کا غلط استعمال یہ آدمی کرتا ہے. اور عجیب ہم لوگوں کا مزاج ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، لیکن لوگ کہتے کہ ایسا ہوتا ہے. غیر محرم عورت سے بات کرے گا مرد تو بڑی میٹھی میٹھی بات کرتا ہے، اور اپنی عورت سے بات کرے گا تو پتہ نہیں لہجے میں تلخی کہاں سے آ جاتی ہے. غیر محرم سے تو چاہے گا کہ میں فون ابھی نہ رکھوں، اور گھر سے فون آئے گا تو ہاں اوکے ٹھیک છે આવું શોર્ટકટ એકદમ, હા ઠીક છે ઓકે સમજ પડી ગઈ, બસ હવે બંધ કર ફોન મૂક.
ہے کہ نہیں ایسے؟ ہاں، تو پھر پوچھنے کا نہیں کس سے بات کر رہا ہے، سمجھ جانے کا کہ کہاں بات ہو رہی. ویسے پنکچر دونوں ٹائر میں، وہ بھی کچھ کم نہیں ہیں. ہاں، وہ بھی جو ہیں اسی طرح جو ہے وہ باتیں جو ہیں وہ کرتی ہے. تو بھائی آدمی کو یہ ہونا چاہیے، گھر چاہے گھر جائیں، گھر والوں سے بات کرے تو آدمی سوچے کہ میں کب پہنچوں. شاعر کہتا ہے جیسے جیسے در محبوب قریب آتا ہے، جیسے جیسے در محبوب قریب آتا ہے، دل یہ کہتا ہے پہنچوں میں نظر سے پہلے. پہلے نظر پہنچ ہے نا. لیکن اگر بیوی سے محبت ہے اور بیوی کو ہسبینڈ سے محبت ہے تو ایک کب میں دیکھوں ہیں. ہاں، چونکہ شادی کے بعد کچھ سال ہو جاتے ہیں، پھر عام طور سے چہرے کو دیکھتے بھی نہیں، بغیر دیکھے بات چیت ہوتی ہے. اس لیے شریعت پر قربان جائیے، کیا فرمایا حضور نے؟ مفہوم یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو محبت کی نظر سے دیکھیں گے تو اللہ کیا کرے گا؟ ان کو محبت کی نظر سے جو ہے وہ دیکھے گا. تو بہرحال میں کہ یہ رہا تھا کہ زبان میں لچک پیدا کرے، زبان میں نرمی جو ہے وہ پیدا کرے. یہ ہسبینڈ اور وائف یہ دونوں جو ہیں وہ پیدا کرے. یہ ازدواجی زندگی کا ایک اہم جو ہے اصول ہے. اور یاد رکھیے، اگر بد کلامی ہوگی، بد مزاجی ہوگی، تلخ کلامی ہوگی، سخت کلامی ہوگی تو پھر آپس میں بات چیت ہسبینڈ وائف کی زیادہ نہیں رہے. کیوں؟ دونوں صحیح طرح بولتے ہی نہیں، تو پھر وہ ٹالتے ہیں کہ جتنی ضروری بات ہے اتنی ہی جو ہے وہ کی جائے. اور اگر آپس میں بات چیت کا انداز نرالا ہے اور پیارا ہے تو پھر آدمی کو بات چیت کرنے کا بھی کیا ہے، وہ جی ہوگا اور اس کو خوشی ہوگی. تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، یہ اس لیے فرمایا کہ علماء لکھتے ہیں ازدواجی زندگی کا ایک اہم اصول ہے. وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اس کو سمجھانے کے لیے خطیب الامت حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دلیوی رحمۃ اللہ علیہ 2 شعر سنایا کرتے تھے. اور دیکھیے، میں شعر خاص طور سے نکاح کی مجلس میں اس لیے بھی سناتا ہوں کہ شعر میں یہ خوبی ہوتی ہے کہ بات جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے. منظوم جو بات ہوتی ہے نا وہ جلدی سمجھ میں آتی ہے. کہنے والے نے کہا ہے کہ اشعار میں ہوتی ایک یہ بھی خوبی ہے، اشعار میں ہوتی ایک یہ بھی خوبی ہے کہ بات اس سے سمجھ آ جاتی بخوبی ہے. تو مولانا اسماعیل میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ یہ عالم دین بھی تھے اور شاعر بھی تھے، اور ان کو بچوں کا شاعر کہا جاتا ہے. تو حضرت جب وقولوا قولا سدیدا پر گفتگو کرتے تھے اور نکاح کی مجلس میں گفتگو ہوتی تھی تو حضرت ان کا یہ شعر سناتے تھے کہ وقولوا قولا سدیدا کا کیا مطلب ہے؟ جو بات کہو صاف ہو، ستھری ہو، بھلی ہو. مولانا اسماعیل میرٹھی نے لکھا جو بات کہو صاف ہو، ستھری ہو، بھلی ہو، کڑوی نہ ہو، کھٹی نہ ہو، مصری کی ڈلی ہو. جانتے ہیں نا مصری کی ڈلی ہے، کڑوی نہ ہو، کھٹی نہ ہو. ہم تو کڑوا بولتے ہیں. کہنے والے نے یہ بھی کہا کہ ہم سے تو طوطا اور مینا اچھے کہ وہ کھاتے مرچی ہیں، مرچ، لیکن بولتے میٹھا ہے. کیا کہتے ہیں؟ پوپٹ مٹھو بولتے ہیں نا. ہاں، تو کہاں کہ وہ کھاتے مرچیاں ہیں، مرچ ہیں جو کیسی ہے، تیز ہے، تیکھی ہے، کڑوی ہے، لیکن بولتے میٹھا ہے. اور انسان کھاتا میٹھا ہے اور بولتا کڑوا ہے. اور کہنے والے نے یہ بھی کہا کہ آج جسے دیکھو ہر 4 اور 5 میں سے ایک شکر کا مریض ہے. ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے، ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے، سارے اس کی زلفوں کے اسیر ہوئے. تو شوگر کا یہ معاملہ ہے. وقت ہو گیا ہے، گفتگو ختم کرتا ہوں. تو حضرت جو ہیں وہ کہنے والے نے یہ کہا ہے کہ جب سے زبان پر شکر گھٹی ہے اسی وقت سے انسان کی باڈی میں شکر بڑھ گئی ہے. کیونکہ زبان سے میٹھا نہیں بولتا تو اب کیا ہے،
باڈی کے اندر وہ آ گئی ہے۔ خیر اخیری شعر ہے، اس پہ گفتگو ختم کرتا ہوں۔ اس دیواجی زندگی میں بھی اور ویسے بھی اللہ میں سب سے زیادہ محتاج ہوں، ہم تمام کو عمل کی توفیق دے۔ قدرت کو ناپسند تھی سختی زبان میں، قدرت کو ناپسند تھی سختی زبان میں، اس لیے پیدا نہ کی ہڈی زبان میں۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ۔